أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر والعصر زمانہ گواہ ہے کہ انسان لفی خسر نقصان میں ہے۔ پچھلا زمانہ اور موجودہ زمانہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، شان و شوکت والے، دولت و سلطنت والے، وہ اپنے لاؤ لشکر اور دنیا کو جمع کرتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ ان الانسان لفی خسر، نقصان رہا ہے۔ ایک آدمی کو صرف ترقی دی جائے چند دنوں کے لیے اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرے، لیکن اچانک سے وہ ترقی اس کی ختم کر دی جائے، تو پھر ہاتھ میں کیا آیا؟ کچھ نہیں۔ تو اسی طرح زندگی کے لیے مارا کوئی پھرے، دولت، تعلیم، دنیا کی خاطر جمع کرتے ہوئے 20 سال لگ جائیں، 30 سال لگ جائیں، اور بڑی سے بڑی جاب بھی لگ جائے، محنت بھی کرے، تاجر بھی بن جائے، کتنے سال مزید گزارے گا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ البتہ عادی عمر جس کی عادت چل رہی ہے 60-70 سال ہوتی ہے، تو پھر 20-30 سال صرف کھا لے گا، اگر واقعی عادی عمر مل گئی تو، ورنہ اس کا بھی پتہ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات انسان جب نقطہ عروج تک پہنچ جاتا ہے کہ اب میں نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اب دنیا اکٹھی کر لینی ہے، آج میری جاب لگی ہے، دوسرے دن موت آ جاتی ہے، وہ پچھلی زندگی ساری کی ساری ختم۔ دنیا کی شان و شوکت جمع کرنے والے بڑے نقصان میں رہے ہیں۔ اس میں فائدہ مند چیز صرف اور صرف وہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ 4 انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی گزشتہ زمانہ دیکھ لو، چل رہا ہے جو زمانہ، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ کر پھر آئندہ آنے والے زمانے کو درست کر لو۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ العصر ہے، اگر اس کو لوگ تدبر، غور و فکر کرنے لگ جائیں تو یہی صورت کافی ہو سکتی ہے۔ امام مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اسی صورت کو سمجھنے لگ جائیں تو ان کو یہی صورت کافی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کتنا دنیا کی طرف توجہ کرو گے، یہ تمہیں نقصان دے جائے گی، اس نے تمہیں فائدے نہیں دینے۔ البتہ اس دنیا میں 4 کام کرنے آئے ہو، یہ 4 کام کرتے رہو، یہ فائدے دے جائیں گے۔ جتنی بھی نیکیاں جمع کر لو، یہ موت بھی ان کو ختم نہیں کر سکتی، بلکہ موت کے بعد تو ان نیکیوں کے اصل مطالب شروع ہو جاتے ہیں، فوائد شروع ہو جاتے ہیں، انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا نیکی ہیں؟ وہ 4 کام ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 1، وہ لوگ نقصان میں کبھی نہیں رہے جو ایمان میں مضبوط تھے، قرآن کی ساری آیتوں کو مانتے تھے۔ مثلا کوئی فرقے ہیں تو قرآن سارا مانتے ہیں، ایک آدھ آیت ختم ان سے نکل جاتی، کہیں سے 20 آیتیں نکلی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی کا 120 آیتوں پر ایمان نہیں، کسی کا 13-14 آیتوں پر ایمان نہیں، کسی کا 4-5 آیتوں پر ایمان نہیں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی لائن، جو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، وہ قرآن کی آدھی آیت کا تو ضرور انکار کرتا ہے، اور وہ بھی اپنے الفاظ میں، خاتم النبیین کا، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے فرمایا سب سے پہلا کام ایمان مضبوط ہو، ایمان باللہ،
اللہ پر ایمان تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا سب کچھ ماننا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کرتے رہیں اچھے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اس لیے آسان مفہوم یہ لے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اعمال ایسے کرتے ہیں جو سنت کے مطابق ہو، کیونکہ کوئی اچھا کام اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک وہ سنت کے مطابق ہو۔ حتیٰ کہ درود شریف بھی اگر نماز کے ساتھ ٹچ کر کے شروع میں پڑھنے لگ جائیں، جس طرح ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح اگر یہاں درود شریف پڑھنے لگ جائیں تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، درود شریف کی اپنی جگہ ہے، وہاں پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب درود شریف اچھا کام تو تھا، لیکن اچھا کام اس وقت اچھا بنتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح نماز کے ساتھ اگر درود کو شروع میں ویلڈ کر دیا تو نہیں چلے گا، اسی طرح اذان کے ساتھ ویلڈنگ کر دی نہیں چلے گی، کیونکہ اگرچہ اچھی نیت سے ہی شروع ہو رہا ہے، اچھا عمل سمجھ کر کیا جا رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے کام ہیں دنیا میں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرتے ہیں سنت کے مطابق، جو بھی کام ہو، مثلا شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق کون سے اعمال ہیں، کیونکہ چار کاموں والے ہی یہ کبھی نقصان میں نہیں رہیں گے۔ ایمان جن کا مضبوط ہو، اور نمبر 2 اعمال ان کے سنت کے مطابق ہوں۔ مثلا ایک شادی کو لے لیتے ہیں۔ شادی جو ہے اس کے اندر صرف 2 کام ایسے ہیں کہ جو سنت ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں۔ مثلا نکاح کی محفل اور دوسرا ولیمہ کی محفل۔ اب اس میں تیسری کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بارات کا تصور ہے، نہ کوئی اس میں مہندی کا کوئی تصور ہے، نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں کرنا، وہ لا یعنی میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے جو خسارے میں نہیں رہے، یہ اللہ کو تو پتہ ہے نا پچھلے زمانے کیسے گزرے ہیں، آئندہ کیسے گزرے گا فائدہ والا، تو اللہ نے وہی چن چن کر باتیں یہاں ارشاد فرما دی کہ ایمان مضبوط ہو، اعمال کے صحیح ہوں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہیں۔ حق یعنی توحید، حق سے مراد ہر قسم کا حق ہے، سچ ہو، حق ہو، سب سے بڑا حق اور سچ یہ قرآن ہے اور توحید ہے، یہ سب سے بڑے بڑے سچ ہیں۔ ان کو تاکیدی وصیت کہتے ہیں، تاکیدی حکم کرنا، ایک دوسرے کو تاکیدی حکم کرتے رہے، بھئی اسپیشل کر کے کہ یہ قرآن میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا۔ مثلا ہم جب اسی طرح درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہوں، ایک دوسرے سے دینی مسائل کی پوچھ تاچھ تحقیق جاری ہو، تو یہ سارے تواصی بالحق میں آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہیں۔ انسان ہے بیچارہ کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک بہت بڑا عالم فاضل قاری عالم مفتی کیوں نہ ہو، بیمار ہو جائے تو اس بیچارے کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کوئی حکم بھول جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو حق کی تاکیدی حکم کرتے رہیں، بھئی یوں حق ہے، حق یہ ہے، فلاں چیز حق نہیں ہے، وہاں بول رہے ہو، یہ کرو وہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہنا۔ یہاں سے پھر ساری فرقہ پرستی سے بندہ بچ جائے گا، کیونکہ جب ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں تو بچا بچا کر ایک دوسرے کو ہم نکال کر لے جائیں گے۔ یہ تیسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے، یہ لوگ خسارے میں اللہ فرما رہے نہیں رہیں گے۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو ڈٹ کر رہنے کی تاکیدی حکم کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی مشکل پھر آ جاتی ہے، جب بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو مشکلیں کوئی نہ کوئی تو آ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے حرام ہے، اس کو لینے سے مال زیادہ ہوتا ہے، اور حلال ہے، فرض کرو امتحان آ گیا، اس کو لینے سے مال تھوڑا ہوگا، تو وہاں قدم ڈگمگانے لگ جائیں گے۔ اسی طرح راہ جہاد ہے، وہاں قدم ڈگمگانے لگ جائیں گے، سچا مسئلہ بیان کرنا ہے، وہاں قدم لڑکھڑانے لگ جائیں گے۔ تو ایک دوسرے کو پھر ڈٹ جانے کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ جب تم حق پر آ گئے ہو تو پھر اب صبر کر کے رہو، جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہی اللہ، جب ہم اسی کی ہی مان رہے ہیں تو وہی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ جنگل کے درندوں کو کھلا سکتا ہے
تو اپنے حق بیان کرنے والوں کو اور اس پر پکا رہنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے تھے، اس تحریک اسلام کو لیا، تواصی بالحق اور صبر پر یعنی پکے رہے، اس پر ڈٹ کر رہے، تو پھر کیسے اللہ نے ایک یتیم کو سید الانبیاء بھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا مکہ اور مدینہ غلام بنا دیا، حتیٰ کہ پورے کی پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہونے لگ گئی۔ تو یوں نہیں ہوتا کہ بندہ حق پر رہے تو نقصان آنے لگ جائے، نہیں، حق پر آنے والے کو فوائد ہی فوائد ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ 4 کام کرنے والے، یعنی ایمان، عمل صالح، حق کی تاکید کرنا اور اس حق پر پھر ڈٹ جانے کی تاکید کرتے رہنا، یہ جو 4 کام جس نے بھی کیے ہیں، ماضی، حال اور استقبال میں کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے، چاہے وہ بادشاہ تھے چاہے وہ غریب تھے، ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ انہی کے حق میں رہا ہے۔ ابتداءً بظاہر کچھ لگتا تھا کہ نقصان ہونے لگا ہے، لیکن اللہ وہیں سے بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر یہ اس صورت کو کوئی غور و فکر کر لے تو یہ کافی ہو جائے گی۔ اور طبرانی میں ایک روایت ہے، مفسر ابن کثیر میں بھی نقل ہوئی ہے، انہوں نے بھی نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ایسے تھے، اذا التقیا، جب آپس میں ملا کرتے، لم يتفرقا الا على ان يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر الى آخرها، جیسے ایک دوسرے کو ملتے تھے تو ایک دوسرے کو تاکید کے طور پر اس صورت پر عمل کرنے کے لیے ایک خوبصورت یہ طریقہ انہوں نے رکھ لیا تھا، جیسے ایک دوسرے کو ملتے تھے تو سورۃ العصر ایک دوسرے کو پڑھ کر سنا دیتے تھے، پھر ایک دوسرے پر سلام کرتے، ثم یسلم احدهما علی الاخر، کیونکہ ایک دوسرے کو تاکید جو کرنی ہے، سمجھاتے جو رہنا ہے، تو پھر یہی صورت ہی کافی ہے۔ دیکھیں 4 کام کرنے والے فوائد میں رہے، اسی لیے شیطان جو ہے اس نے جتنا بھی گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، اس کا مطمع نظر اصل میں یہ 4 کام رہیں گے۔ اسی لیے اس نے ایک اشارہ بھی کیا تھا، جب وہ گراندہ درگاہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں انہیں 4 طریقوں سے گمراہ کروں گا، نعوذ باللہ، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی مطلب ہے کہ یہ 4 کام بندہ سنبھال کر رکھے، ورنہ یہی 4 کام ایسے ہیں کہ جس سے شیطان نے حملے کرنے ہیں۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یہ سورۃ الاعراف کی ہے، اور سورۃ الاعراف میں ہی اللہ 4 دفعہ فرماتے ہیں یا بنی آدم یا بنی آدم یا بنی آدم، اے بنی آدم یوں بچ کر رہنا، یوں بچ کر رہنا۔ ان ساروں کا خلاصہ یہ پوری سورۃ العصر ہے کہ یہ 4 کام کرتے رہنا، شیطان تمہیں دھوکے میں نہیں ڈال سکے گا، شیطان تمہیں نقصان میں نہیں ڈال سکے گا۔ اور جو اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ وادناہم منہ مجلسا امام عادل وابغض الناس الی اللہ وابعدہم منہ مجلسا امام جائر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہوتا ہے امام جو انصاف کرتا ہے، اور سب سے مبغوض وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اس کا ایمان کہیں خراب ہو گیا، عمل صالح کہیں خراب ہو گیا، یا اس کا تواصی بالحق یا تواصی بالصبر، اس میں سے کہیں نہ کہیں کمی آ گئی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں مسند احمد میں یوں بھی آیا کہ صحابہ آپس میں باتیں کر فرما رہے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک حدیث میں بھی سناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنی؟ تو باقی صحابہ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں یا امیر المؤمنین، ضرور سنائی۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من احب الانصار احبہ اللہ عز وجل ومن ابغض الانصار ابغضہ اللہ عز وجل، کہ جو انصار کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو انصار کے ساتھ بغض رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا طرز طریق تھا کہ ایک دوسرے کو یہ باتیں یاد کراتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے پوچھ کر چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو تاکید کر رہے ہوتے ہیں کہ کس انداز سے میں نے چلنا ہے، کس انداز سے میں نے رہنا ہے۔ اور ایک دوسرے کی اطاعت جو ہوتی ہے تو وہ معروف طریقوں میں ہوتی ہے۔ جب تک وہ شریعت کا حکم دے رہے ہیں اس وقت تک ان کو ایک دوسرے کی تاکید کو لینا ہے، اور جب شریعت کے خلاف نعوذ باللہ کو کہنے لگ جائے تو اس وقت تو ظاہر ہے وہ تواصی بالحق نہیں ہے، پھر اس وقت اس کو چھوڑتے رہنا ہے۔ تو یہ 4 کام ایسے ہیں سورۃ العصر کے اندر کہ جو اس کو لے لیتا ہے ایک دوسرے کو سناتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، فضائل سنایا، طاعت سنائی اللہ کی، تو وہ لوگ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمانے کا میں خالق ہوں اور اس زمانے کا مجھے پتہ ہے کہ اس زمانہ میں اس کام کرنے والے پھر کبھی بھی نقصان میں نہیں رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔